السلام علیکم۔ قانون سے آگے اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج اپنے ایک کیس کے اندر ایک چیز جو ہم نے اپنے کلائنٹ سے شیئر کی تو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے بھی لا رہا ہوں تاکہ کوئی اور بھی سنے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اس موضوع کو بھی، تو جیسے کسی اور کو بھی فائدہ ہوگا۔ فرد جرم اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، نوجوان وکلا کے لیے بھی جو زیر تربیت ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی ایک معلومات ہے۔ اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے ہیں کہ جی وہ فلاں مقدمے میں فرد جرم لگ گئی، یا ٹی وی پہ چلتا رہتا ہے، سیاسی مقدمات بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ جی فلاں کے اوپر فرد جرم لگ گئی۔ تو یہ فرد جرم کیا ہے؟ اس کو چارج شیٹ بھی کہتے ہیں اور فریمنگ آف چارج بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کریں یوں سمجھ لیں کہ سڑک کے اوپر جو ہے نا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے اپنی گاڑی سے کسی بندے کو ہٹ کر دیتا ہے، اس کو ٹکر مار دیتا ہے، تو وہ گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، اس کی بازو ٹوٹ گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، یعنی ایک جرم ہو گیا، ایک بات ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر وہ پولیس اسٹیشن تک معاملہ جاتا ہے، پھر پولیس اسٹیشن میں جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس بندے کے خلاف، وہ بتاتا ہے کہ جی مورخہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے میں سڑک سے فلاں جگہ گزر رہا تھا، تو سامنے سے اچانک ہی جناب فلاں ایک بندے نے آ کر جو ہے مجھے اس طرح ٹکر ماری اور مجھے جناب زخمی کر دیا، اور میرا بازو ٹوٹ گیا، اور وہ بہت زیادہ بے تحاشا گاڑی چلا رہا تھا، ریکلس ڈرائیونگ جسے کہتے ہیں، تو وہ چلا رہا تھا، تو اس کی اس غلطی کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے یہ نقصان پہنچا، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ مطلب ایک سمجھیں کہ ایک پرچہ درج ہو گیا، یہ چوری کا بھی پرچہ ہوتا ہے، ڈکیتی کا پرچہ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، مطلب پرچہ درج ہو گیا۔ جب درج ہو گیا تو اس کے بعد مقدمہ عدالت میں آ جاتا ہے، پولیس اپنی تفتیش کو مکمل کر کے گواہوں کے بیانات، چیزیں جو بھی شواہد ہوتے ہیں، ہر چیز مکمل کر کے اپنی تحقیقات کو، تفتیش کو، جو اس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ مکمل کر کے اس مقدمے کو عدالت کے اندر اس کو جمع کرا دیا جاتا ہے۔ ایک ضابطے کے بعد عدالت میں فائل آ جاتی ہے اس مقدمے کی، اور ثبوت و شواہد کے ساتھ۔ جب وہ جج صاحب کے سامنے آ جاتی ہے تو اس دن جج صاحب جو ہے اس ملزم سے اس کی موجودگی میں اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ مطلب پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس کو، اس کے خلاف جو الزام ہے، جو ایف آئی آر ہے، سمجھے وہی الزام ہوتا ہے، وہ جناب جج صاحب نے ٹائپ کیا ہوا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو پڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ نے فلاں تاریخ کو اتنے بجے یہ فلاں بندے کو جو ہے اپنی گاڑی سے بے تحاشا چلاتے ہوئے، جو بہت زیادہ آپ اوور سپیڈ تھے، آپ نے جا کر اس کو ٹکر ماری، اور آپ کی اس ٹکر سے وہ گرا، اس کو نقصان پہنچا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اور آپ نے غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس سے یہ فرد جرم ہے یا نہیں، ایک اس کی شکل جو بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ اس کو فرض کریں جج صاحب نے کہا۔ اگر تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہاں یہ بات اس کی درست ہے کہ میں نے مارا اس کو، تو ہو گیا کہ یعنی اس نے اس جرم کو تسلیم کر لیا، پھر تو جناب کوئی کارروائی آگے نہیں چلے گی، عدالت اس کے بیان کے مطابق ہی ایک ضابطے کی کارروائی کے بعد جو ہے اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ عدالت اسے اس طرح پوچھے گی کہ آپ نے اس طرح یہ سارا کچھ کیا، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، مطلب میری غلطی کوئی نہیں ہے، قصور اس کا تھا، تو یہ اپنی غلطی سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، میں بے قصور ہوں، یعنی یہ ایک طرح سے وہ انکار کر دے گا فرد جرم سے، جو الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے، وہ اگر نہیں، یہ میں نے یہ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے کہہ دیا کہ میری غلطی نہیں ہے، تو پھر اس کی صورت میں کارروائی آگے چلے گی، جو عدالت کے پاس پوری فائل آئی ہوئی ہے تفتیش مکمل ہونے کے بعد، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آگے مقدمہ چلے گا، اور پھر مدعی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگلی تاریخوں پہ آپ اپنی شہادت اور گواہیاں پیش کریں عدالت کے اندر، کیونکہ اس نے انکار کیا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تو لہذا اب آپ مقدمہ اپنا عدالت میں ثابت کریں۔ اس کے بعد مدعی جو ہے وہ اس طرح سمجھے کہ یہ ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں چارج شیٹ، مطلب فرد جرم کا عائد ہونا۔ فرد جرم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فرد جرم لگ گئی، جی پتہ نہیں شاید اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے، فرد جرم لگ گئی ہے تو اس نے پتہ نہیں کوئی جرم کر دیا ہے۔
جرم ایک ہوا ہے لیکن ابھی اس کا الزام ہے. فرد جرم جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر کوئی ثابت ہو گیا ہے. وہ تو بعد میں جب یہ عائد کیا جائے گا الزام عدالت میں اس کے اوپر اور وہ اس سے انکار کر دے گا تو پھر آگے جو ہے اس کا ٹرائل ہوگا, پورا مقدمہ چلے گا, مدعی ثابت کرے گا. اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ غلطی ملزم کی تھی تو ظاہر ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا, ملزم کو سزا ہوگی. اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو پھر ملزم جو اس میں بری ہو جائے گا. تو جو الزام ملزم پہ لگایا جاتا ہے وہ جب اس کو پڑھ کر عدالت میں سنایا جاتا ہے تو اس چیز کو فرد جرم کہا جاتا ہے. اور انکار کی صورت میں ملزم کے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, پھر کارروائی آگے مقدمے کی چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ مدعی اپنا مقدمہ ثابت کرے. تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی جو آپ تک میں نے شیئر کی ہے. السلام علیکم.